حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ واز فرما رہے تھے۔ مجلس میں ایک شخص ابو المعالی کے نام سے بھی موجود تھا۔ اسی اسنا میں اس کو حالت بشری کا احساس ہوا، یعنی بولو براز کی حاجت محسوس ہوئی، لیکن آداب مجلس کے خیال سے حرکت کی جرت نہ کر سکا۔ جب بے اختیار ہو گیا، قابو سے کام دور ہو گیا، تو سرکار غوث اعظم کی جانب دیکھنے لگا۔ حضور غوث پاک ممبر سے ایک زینہ ایک پوڑی نیچے اترے تو پہلے زینے پر ایک سر کی طرح، انسان کے سر کی طرح کچھ ظاہر ہوا۔ آپ دوسرے زینے پر اترے تو اس سر سے مونڈھا اور سینہ ظاہر ہوا۔ جیسے جیسے آپ نیچے اترتے تھے وہ شکل بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ وہ سرکار غوث اعظم کی شکل کے ہم مثل ہو گئی۔ انداز کلام، رفتار، گفتگو بالکل حضور کی طرح ہو گیا۔ اس شبیہ کو ما سوا ابو المعالی، یا جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ سرکار غوث اعظم نے نیچے تشریف لا کر اپنا رومال یعنی آستین مبارک ان کے سر پر ڈال دیا۔ اس کے بعد ابو المعالی اپنے آپ کو ایک بہت ہی بڑے جنگل میں پاتے ہیں، جس میں ایک نہر جاری ہے اور ایک درخت بہت ہی بڑا ہے۔ انہوں نے اپنی کنجیوں کا گچھا اس درخت کی ایک ٹہنی میں لٹکا دیا اور رفع حاجت سے فارغ ہونے کے بعد اسی نہر میں وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ ادھر سرکار غوث اعظم نے سر سے رومال ہٹا لیا اور ادھر وہ اپنے آپ کو ویسے ہی مجلس میں موجود پاتے ہیں۔ ان کے اعضاء پر وضو کا پانی ابھی تری باقی رہی تھی اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بعین ہی ممبر پرواز فرماتے رہے۔ کسی کو احساس بھی نہیں ہوا کہ کہاں چلے گئے۔ ابو المعالی حیرت زدہ ہوئے کہ ابھی تو میں جنگل میں کسی جگہ رفع حاجت کے لیے گیا تھا، کسی نہر میں وضو کر کے نماز پڑھی اور میں نہیں بیٹھا ہوں، حسب سابق واز بھی سن رہا ہوں۔ واز کا کوئی جملہ مجھ سے چھوٹا ہی نہیں۔ انہیں خیالات میں گم ہی تھے کہ اچانک کنجیوں کا خیال آیا تو موجود نہیں پایا، یعنی جو کنجیوں کا ڈھیر ایک درخت کے اوپر لٹکایا تھا وہ نہیں پایا۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ کنجیوں کا گچھا تو اس درخت میں لٹکا دیا تھا۔ ایک زمانہ کے بعد ان کو بلاد عجم کا سفر کرنے کا اتفاق ہوا۔ بغداد شریف سے 14 دن مسلسل سفر کرنے کے بعد اسی جنگل میں پہنچے۔ غور سے دیکھا وہی جنگل ہے جس میں اس وقت رفع حاجت کیا تھا، اور وہی نہر ہے جس میں وضو کیا تھا، اور آگے بڑھے تو درخت جس میں کنجیوں کا گچھا لٹکا دیا تھا اب تک اسی میں لٹک رہا ہے۔ ابو المعالی فرماتے ہیں میں واپس لوٹا تو خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ بیان کیا۔ آپ نے کان پکڑ کر ہدایت کی، ابو المعالی میری زندگی میں یہ واقعہ کسی کے سامنے بیان نہ کرنا۔ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آیا، مہینہ آیا، تو ایک خادم نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور میری تمنا ہے کہ آج میرے غریب خانے پر روزہ افطار فرمائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ میرے گھر میں میرے مرشد آئیں گے۔ ان کے بعد ایک دوسرے خادم حاضر خدمت ہوئے، انہوں نے بھی یہی خواہش ظاہر کی کہ آج میرے یہاں افطار فرمائے۔ آپ نے ان کی بھی دعوت کو قبول فرمایا۔ ان کے جاتے ہی تیسرے خادم آئے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انہوں نے بھی یہی مدعا پیش کیا۔ ان سے بھی وعدہ فرما لیا کہ تیرے پاس آؤں گا۔ اسی طرح 70 خادم آئے اور ہر ایک نے یہی عرض کیا۔ آپ نے کسی کا دل نہ توڑا، سب سے وعدہ فرماتے گئے۔ اور الکریم اذا وعد وفاء، کریم وعدے کے لیے بے وفائی نہیں کرتا۔ جب افطار کا وقت آیا، حضور ایک ہی وقت میں ہر ایک کے یہاں رونق افروز ہوئے، روزہ افطار فرمایا۔ صبح کو جب خدام اکٹھے ہوئے تو ایک نے دوسرے سے فخر سے یہ بیان کیا کہ کل حضور کا میرے اوپر بڑا کرم ہوا، میرے غریب خانے پر حضور روزہ افطار فرمایا۔ دوسرے نے کہا تم غلط کہتے ہو، حضور تو میرے یہاں تشریف لے گئے تھے اور میرے غریب خانے پر روزہ افطار فرمایا تھا۔ غرض یہ کہ جتنے بھی دعوت دینے والے تھے سبھی جمع ہو گئے اور آپس میں بحث ہونے لگی۔ شدہ یہ خبر مدرسہ میں پہنچی تو مدرسہ والوں نے، طالب علموں نے کہا کل تو حضور نے مدرسے سے باہر قدم بھی نہیں نکالا، یہیں موجود رہے، مدرسہ ہی میں افطار کیا۔ بالآخر سب لوگ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور یہ کیا بات ہے؟
آپ نے فرمایا اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو اتنی طاقت بخشی ہے کہ وہ بیک وقت متعدد مقامات پر پہنچ سکتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم کی تاب و طاقت کا کیا پوچھنا کہ عہد شیرگی بچپن کی حالت میں دائیا کی گود سے دودھ پیتے پیتے جست فرما کر آفتاب میں چھپ جاتے۔ جب سن شعور کو پہنچ گئے تو ایک دن دائیا حاضر خدمت ہو کر عرض کرنے لگی، اے مہتاب قادریت، جس طرح آپ اپنے بچپن میں اڑ کر آفتاب میں چھپ جاتے تھے، کیا اب بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو فرمایا وہ زمانہ تو میرے بچپنے اور کمزوری کا تھا، اس وقت میں آفتاب میں چھپ جاتا تھا، اب میری طاقت و قوت کا تو یہ عالم ہے، اگر ایسے ایسے ہزار آفتاب بھی آ جائیں تو مجھ میں غائب ہو جائیں گے، ان کا کہیں بھی پتہ نہیں چلے گا۔ رات کا وقت تھا، آپ کو دولت قدا پر ایک چور چوری کی نیت سے آیا، مکان کے اندر قدم رکھتے ہی دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، ادھر ادھر ٹکراتا پھرا، نکلنے کے لیے راستہ بھی نہ مل سکا، بالآخر مجبور ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گیا۔ صبح گرفتار ہو کر خدمت میں لایا گیا، حضور یہ رات کو چوری کر رہا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرے یہاں دنیا کی دولت چرانے آیا تھا، ہم نے اسے ایسی دولت دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے پاس رہے گی۔ آنکھوں پر دست کرامت پھیر دیا، جس کی برکت سے ذیل شدہ بینائی پھر عود کر واپس لوٹ آئی۔ اس کے بعد توجہ فرما دی تو منصب ولایت پر پہنچ گیا، نیز کسی مقام کے ابدال کا وصال ہو گیا تو آپ نے حکم فرمایا کہ ان کا قائم مقام بنا کر ان کو وہیں بھیج دیا۔ حضرت ابو حفص عمر بن صالح حدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کمزور لاغر اونٹنی کے لیے حاضر دربار ہوئے اور عرض کیا کہ حج بیت اللہ شریف کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر میری یہ اونٹنی بڑی کمزور ہے جس سے سفر طے کرنا مشکل ہے، اور اس کے علاوہ نہ تو دوسری اونٹنی ہے اور نہ ہی پیسے ہیں کہ خرید سکوں۔ حضور کوئی تدبیر فرمایا، آپ نے اس نحیف اونٹنی کی پیشانی پر اپنا دست مبارک رکھ دیا، بس پھر کیا تھا، اسی وقت وہ اونٹنی تندرست و تیز رفتار ہو گئی، ساری اونٹنیوں سے آگے چلنے لگی۔ تو پیارے عزیز دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس چینل پر اسی طرح کی اسلامی واقعات والی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔